اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اعلیٰ نکاح، آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک زوجہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ ام حبیبہ جس کے نکاح میں تھی وہ عبید اللہ بن جہش، وہ بھی اسلام لائے، دونوں اسلام لائے اور حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی وہ حبشہ، وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ ایک دردناک معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا اور شراب پیتے پیتے مر گیا، اسی حالت میں مرتد ہو کر مرا۔ حضرت ام حبیبہ کے دل میں بڑی چوٹ تھی، بڑا زخم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی، ام حبیبہ ایک تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے گئی، دوسرا غم اس کے شوہر نے دین بدل لیا، تیسرا یہ کہ وہ مر بھی گیا شراب کی حالت میں، اب وہ تنہا ہے، پردیس میں، ان کا اپنا وطن نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ جو نجاشی، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو خط لکھا، اپنے پاس سے ایک صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر کے، کہا اے نجاشی یہ میرا وکیل ہے، تمہارے دربار میں آ رہا ہے، ام حبیبہ بیوہ ہو چکی، میرے وکیل کی موجودگی میں ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضور نے یہ نکاح کا آرڈر دیا وکیل بنا کر، وکیل دربار نجاشی میں آیا، نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کو جب یہ خبر سنائی وہ خوشی سے رونے لگ گئی تھی، خوشیوں سے رونے لگی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک شوہر چھوڑا، میں سمجھ رہی تھی زندگی اچاٹ ہو گئی، لیکن کائنات کے آقا و مولا نے اپنے نکاح میں مجھے قبول کیا۔ اور نجاشی کے بادشاہ، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کے دربار میں نکاح ہوا، خطبہ خود نجاشی نے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضور پاک مکہ میں تھے، نکاح ام حبیبہ کا حبشہ میں ہو رہا ہے، اور حبشہ میں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کو نجاشی بادشاہ نے صحابہ کو بلایا اور دعوت کیا اور 2 غلاموں کے ساتھ اس دلہن کو روانہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ مجھے بتاؤ کتنے جھمیلے تھے، منگنی کہاں ہے، یہ بیچ میں تاریخ فکس کرنے والے معاملات کہاں ہیں، روزہ کھلانے والے معاملات کہاں ہیں، چاند سلامی کہاں گئی، یہ سب معاملات چلے گئے۔ حضور مکہ میں ہیں، ام حبیبہ حبشہ میں ہیں، نکاح نجاشی کر رہے ہیں اور دلہن صرف 2 لوگوں کے ساتھ رخصت ہو کر دربار رسول میں آ رہی۔ مجھے بتاؤ کائنات کا سب سے اعلیٰ دولہا وہ ہے اور سب سے اعلیٰ دلہن وہ ہیں، ان کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئلی زندگی صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے، حضور کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں۔ یہ بات سمجھ لو، آپ میلاد کی مجلسوں میں میرے آقا کا ذکر سننے آتے ہیں تو یہ کہانیوں کی طرح مت سنو، عمل کرنے کی نیت سے سنو، اور اگر کسی نے یہ نیت نہیں کیا تو اسے سیرت سننے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی ثواب ہے۔ جب محفل میں بیٹھیں تو یہ نیت کریں حضور کی سیرت جو بھی سنوں گا عمل کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں سمجھتا ہوں ہماری محفلیں قبول ہو جائیں گی اگر کسی نے عمل کا ایک بھی ارادہ کر لیا، اگر طے کر لیا کہ مجھے کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔